بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026 پیج نمبر 15۔ پریشانی ختم، پریشانی و سختی۔ جو شخص کسی پریشانی یا سختی میں مبتلا ہو روزانہ 41 مرتبہ یا 2200 پڑھے اور 40 دن تک عمل جاری رکھے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اے کاش والد مجھے موبائل کا تحفہ نہ دیتے۔ زندگی کیسے بدلی۔ قائرین، شیخ الوظائف کی محافل سننے سے لاکھوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، گھریلو الجھنیں حیرت انگیز طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں۔ کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ عبقری کے لیے آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں نے عبقری سے بہت کچھ پایا ہے۔ ماضی کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں چند سال پیچھے سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں۔ میں کیا تھی اور صرف عبقری رسالے کے گھر آنے کے بعد کیا سے کیا ہو گئی۔ میں آج تمام حالات لکھنا چاہتی ہوں تاکہ قائرین کو اندازہ ہو سکے کہ عبقری میگزین صرف ایک میگزین نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدل رہا ہے، گھروں کو بدل رہا ہے، خاندان اور الحمدللہ معاشرے کو بدل رہا ہے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، میری زندگی کیسے بدلی، یہ عبقری میگزین میں ضرور شائع کیجیے۔ موبائل کا تحفہ وبال جان بن گیا۔ سیکنڈری تعلیم سے فارغ ہوئی تو والد صاحب نے خوشی خوشی موبائل کا تحفہ دیا تاکہ تمام بھائیوں بہنوں رشتہ داروں سے رابطے کے لیے گھر میں ایک موبائل فون کا ہونا ضروری تھا۔ موبائل فون ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتا تھا۔ زندگی میں تمام خرافات تھیں، اپنی مرضی سے اٹھنا، سونا، فلمیں، گانے، ڈرامے، شادی بیاہ پر ناچ گانا، مگر سکون نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے، گالم گلوچ، الزامات کی بوچھاڑ، تیسرے دن پھر سب اکٹھے ہو جاتے۔ زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ نامحرم سے دوستی اور محبت۔ ایک کزن کی شادی بھی میری ملاقات ایک نامحرم سے ہوئی اور وہ ملاقات دوستی سے نام نہاد محبت میں بدل گئی۔ ہم فون پر سارا دن چھپ چھپ کر اور رات کو باتیں کرتے۔ یہ سلسلہ چند ماہ چلتا رہا۔ پہلے فون پر صرف حال احوال چلتا رہا، مگر بعد میں باتیں اتنی بڑھیں کہ جنہیں لکھتے ہوئے بھی ہاتھ ساتھ نہیں دیتے اور روح اب کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے اس سے شادی کا کہا تو اس نے چند دن بعد بتایا کہ اس کے گھر والے شادی کے لیے رضامند نہیں ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی، کھانا پینا ہر چیز چھوٹ گئی۔ گھر والوں کو معلوم ہوا، چند دن انہوں نے باتیں سنائیں، پھر اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے۔ میری نجات کا سبب۔ میں خود کو سنبھال نہ پا رہی تھی، سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اس اذیت سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ ایک دن میرے تایا ابو کی چھوٹی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اس کو میں نے اپنی تمام کہانی سنائی تو اس نے مجھے اپنے بیگ سے عبقری رسالہ نکال کر دیا اور کہا کہ یہ ہر ماہ لے کر پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بس پھر عبقری پڑھتی رہی اور پھر عبقری یوٹیوب چینل سے آپ کی روحانی محافل سنتی رہتی۔ جیسے جیسے رسالہ پڑھتی، روحانی محافل سنتی رہی، میری زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ تسبیح خانے میں پہلی حاضری۔ پھر جب اپنی کزن اور اس کی والدہ کے ساتھ تسبیح خانے کے سالانہ 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں آئی تو میں جب بھی ہاتھ اٹھاتی نہ جانے کیوں اتنا روتی، اپنے گزرے ایک ایک پل کو لے کر پچھتاتی۔ ان لمحات، گھڑیوں کو جو میں نے فون پر ایک نامحرم کے لیے ضائع کیے، روتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی، بال نوچتی۔ میری کزن مجھے سنبھالتی، اپنی دعاؤں میں ایک چیز ضرور مانگتی کہ یا اللہ مجھے اب عبقری سے کبھی دور نہ کرنا اور ہدایت کی سچی راہوں پر رکھنا۔ پھر اللہ کی توفیق سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں
اور ہر نماز میں ربی جلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اس دعا کو ضرور پڑھتی تھی اور کبھی بھی نہ بھولتی تھی، اور دعا بھی کرتی تھی کہ یا اللہ تو نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اب میرے دل سے اس نامحرم کی محبت کو نکال دے اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ اللہ نے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پھر اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی۔ پہلے ہماری روزانہ فون پر بات ہوتی تھی۔ اس وظیفے کے مسلسل عمل کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پتہ بھی نہ چلا اور ہم نے بات کرنا چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ میرے اللہ نے اسی دعا کی برکت سے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا اور مجھے اچھے کام کے لیے چن لیا۔ پہلے جس موبائل میں ہر وقت فضول باتیں کرتی تھی، اب وہی موبائل عبقری کا پیغام پھیلانے میں استعمال کرتی ہوں۔ الحمدللہ 70 سے زیادہ بچوں کو آن لائن واٹس ایپ پر قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا رہی ہوں۔ اللہ کے فضل اور اس دعا کی برکت سے اب میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ رب کریم نے بہت سی برائیوں سے بچا لیا۔ عبقری سے ملے مسنون اعمال کی برکت سے ہی میرے والد کے دوست کے توسط سے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ گھر والوں نے مکمل تحقیق کے بعد میری شادی میری رضامندی سے وہاں کر دی۔ آج اس بات کو 1.5 سال ہو گیا ہے۔ میں اپنے گھر میں انتہائی خوش و خرم ہوں اور میری گود میں ایک پھول سی بیٹی ہے اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ عبقری اسم اعظم کی دم شدہ کالی کڑوی۔ کالے جادو کی وجہ سے اگر آپ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر، امراض قلب، شوگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، سفلی، جادو کی وجہ سے ہڈیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو تو ان کے لیے بے حد مفید۔ جنات کی خباثتیں ختم، صحت بحال۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کی شفقت جمعرات کی روحانی محفل کی برکات اور آپ سے تعلق کی بدولت دم توڑتی زندگی صحت یابی کی طرف لوٹ آئی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، گھر میں ہر وقت لیٹی رہتی، کام کرنا محال تھا۔ اسکول ٹیچر ہوں، دوران لیکچر بھی کھڑے ہو کر بلیک بورڈ پر لکھنا بہت مشکل تھا، وہاں زیادہ تر کرسی پر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ جادو جنات نے میرے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ خبیث جنات میرے ساتھ عرصہ دراز سے شرمناک حرکتیں مجھے ناپاک کر رہے تھے۔ مجھ پر سخت کالا جادو تھا اور بہت زیادہ سخت بندش تھی۔ اللہ کا فضل ہوا اور آپ سے ملاقات کا سبب بنا۔ جمعرات کی روحانی محفل میں باقاعدگی سے شرکت اور اعمال کی وجہ سے میری صحت میں روز بروز بہتری آنا شروع ہوئی اور آپ کی ہدایت پر میں عبقری کی کالی کڑوی شفا بھی استعمال کرتی رہی، جس سے میرے جسم میں کافی طاقت اور قوت آئی۔ کالی کڑوی شفا جب میں نے پہلی مرتبہ استعمال کی تو 5 دن مجھے پیچش لگے رہے، مگر میں نے اس کا استعمال جاری رکھا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ زہر جادو جو میرے جسم اور ہڈیوں میں سرایت کر چکا تھا وہ اس دوا کی بدولت پیچش کی صورت میں نکل رہا تھا، جس سے میرا جسم بیماریوں کا ڈھیر بلکہ تقریباً مردہ ہو چکا تھا، اب اس کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ پہلے میں بغیر طہارے کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، تسبیح خانے میں بھی ہمیشہ ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی، اب میں بغیر ٹیک لگائے بیٹھ جاتی ہوں۔ 3 سال سے عبقری سے نسبت ہے، 3 بار سورہ اخلاص کی جمعراتوں میں شرکت کی، ہر بار میرا کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی حل ہوا، الحمدللہ۔ جادو اور نظر بد کی وجہ سے میں انتہائی کن ذہن ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ میرا کام ہی پڑھنا اور پڑھانا ہے، اب اعمال اور وظائف کی وجہ سے ذہن کھل رہا ہے، الحمدللہ مکمل صحت یاب ہو گئی ہوں۔ عبقری جولائی 2026، پیج نمبر 16۔ غریب اور عاجز۔ سب سے غریب ترین وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی عاجز و لاچار وہ ہے جو دوست پا کر کھو دے، حضرت علی۔ ہر دعا با اثر، جو مانگا ملا، زہر بھی بے اثر۔
محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمیشہ شاد رکھے، آمین۔ آپ کی نظر کرم سے میری اندھیری زندگی میں خوشیوں کا سویرا ہوا ہے۔ روحانی محفل میں شامل ہونے سے پہلے میری زندگی آزمائشوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی۔ ہر وقت بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور تناؤ رہتا تھا۔ رزق میں شدید تنگی تھی، کمائی میں کوئی برکت نہ تھی۔ میں اور میرا خاندان ہر وقت مختلف بیماریوں کے گھیرے میں رہتے تھے۔ پھر مجھے آپ کی روحانی محفل میں بیٹھنے اور وہاں بتائے گئے اعمال اور وظائف کو مستقل مزاجی سے کرنے کی توفیق ملی۔ ان مبارک اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میری زندگی کا انداز ہی بدل گیا۔ میری زندگی میں بھلائی کا جو پہلا سبب بنا وہ یہ وظیفہ ہے: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، مگر مجھے آپ سے نسبت سے پہلے کبھی یقین نہ تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر سچ کہوں تو میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی توجہ سے نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے 8 سال سے زیادہ وقت درس و تدریس میں گزارا ہے، مگر جس طرح کا یقین اور اللہ سے مانگنا تسبیح خانے سے ملا، دوران تعلیم ایسا یقین نہ بن سکا۔ مجھے گمان سے بڑھ کر رزق ملا۔ وظیفہ پڑھنے سے میں نے والد اور بھائی کے کاروبار کو پروان چڑھتے دیکھا۔ حالانکہ وظیفہ میں پڑھتا تھا، کاروبار میں ترقی ان کی ہوتی تھی۔ ہر دعا مقبول۔ میں نے آپ کی روحانی محفل میں سنا تھا کہ صبح و شام یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھنے والا اگر زہر بھی کھا لے تو اثر نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ یہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، ہر چیز اچانک مل جاتی ہے۔ میری تقدیر بدلنے کی نشانی مجھے یہ نظر آئی کہ میرا تعلق تسبیح خانے سے جڑ گیا۔ اب جو بھی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، بیماریاں نزدیک بھی نہیں آتی۔ اس بابرکت وظیفے کی وجہ سے جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو گئی ہے۔ تاجروں کے لیے کاروبار میں ترقی کا نسخہ۔ قائرین کرام السلام علیکم۔ ادھار کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی اور ادھار آپس کے تعلقات کو بھی خراب کرتا ہے، لہٰذا آئیں آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنا لین دین بالکل نقد کریں گے اور اس میں دنیا اور آخرت کی خیریں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کا تاجر فرمایا ہے۔ آپ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ آپ نے فرمایا، میری تجارت کے 4 اصول تھے اور جو کوئی ان اصولوں پر عمل کرے گا وہ کاروبار میں ترقی پائے گا۔ نمبر 1 مال نقد، نمبر 2 مال نقد بیچنا، نمبر 3 عیب نہ چھپانا، نمبر 4 قیمت بڑھانے کے لیے مال نہ روکنا۔ قائرین، ان 4 سنہری اصولوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں خوب ترقی اور برکت بھی ہوگی، جس سے دنیا و آخرت کی خیریں ملیں گی۔ نکاح کے بعد آدھی آنکھیں بند کر لو۔ مولانا وحید الدین خان۔ بینجامن فرینکلن ایک امریکی مفکر تھا۔ وہ 1706 میں پیدا ہوا اور 1790 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول ہے، نکاح سے پہلے اپنی آنکھیں خوب کھلی رکھو، مگر نکاح کے بعد اپنی آدھی آنکھیں بند کر لو۔ کیپ یور آئیز وائڈ اوپن بیفور میرج، ہاف شٹ آفٹر وارڈز، یعنی نکاح کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو، مگر جب نکاح ہو جائے تو اجمال پر اکتفا کرو۔ اسی بات کو کسی نے سادہ طرز پر ان لفظوں میں کہا کہ نکاح سے پہلے جانچو اور نکاح کے بعد نبھاؤ۔ کوئی مرد یا عورت پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی کامل یا معیاری نہیں، اسی لیے رشتے سے پہلے
تحقیق تو ضرور کرنا چاہیے، مگر رشتے کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رفیق حیات کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور کمیوں سے صرف نظر کر لیا جائے۔ معیار کا حصول موجودہ دنیا میں ممکن نہیں۔ مزید یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس چیز کو ایک فریق معیاری سمجھے وہ دوسرے فریق کے نزدیک بھی معیاری ہو۔ اس بنا پر خواہ کوئی کتنا ہی زیادہ صحیح ہو، دوسرے کو آخری حد تک مطمئن نہیں کر سکے گا۔ دونوں فریق کو ایک دوسرے کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ دوسرے فریق کی کوتاہی سے لڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک تعلق کی علیحدگی کے بعد دوسرا تعلق جو قائم کیا جائے گا اس میں بھی جلد ہی وہی یا کوئی دوسری خامی ظاہر ہو جائے گی، اور اگر دوسرے رشتے کو ختم کر کے تیسرا یا چوتھا کیا جائے تو اس میں بھی۔ ایسی حالت میں موافقت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مرد یا عورت میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوتاہی بھی۔ ضرورت ہے کہ خوبی کو دیکھا جائے اور کوتاہی کو برداشت کر لیا جائے۔ عملی طور پر یہی ایک ممکن طریقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ اس دنیا میں قابل عمل نہیں۔ نسلوں کو سدا خوشحال آباد رکھنے کا فارمولہ۔ نسلوں میں سدا خوش بختی، صحت، عافیت، مال و دولت اور خوشیاں چاہتے ہیں تو عبقری کی پرانی فائلیں گھر رکھیں، بیٹیوں کو جہیز میں دیں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو ہدیہ کریں۔ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و ترقی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ آج ہی قریبی ایجنسی ہولڈر یا عبقری دواخانہ لاہور سے خریدیں۔ دشمن دوست بن جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا قابدو 903 بار مسلسل 3 دن دشمن کا تصور کر کے پڑھنے سے دشمنی چھوڑ کر دوست بن جائے گا، میرا بارہا کا آزمودہ ہے۔ عبقری روحانی پھکی، اسم اعظم کا خصوصی دم۔ اعصابی، دماغی، جوڑوں کے درد، امراض قلب، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر اور امراض معدہ و جگر کا انوکھا علاج۔ روحانی مسائل نظر بد جادو میں مؤثر، چند ڈبیاں نہیں چند خوراکوں میں رزلٹ پائیے۔ تسبیح خانے کی طرف دن بدن مخلوق خدا کے بڑھتے رجحان کی وجہ طاقتور وظائف اور اعمال کی تاثیر سے زندگی کے تمام مسائل کا حل ملنا ہے۔ 12 ربیع الاول کی محفل میں شامل ہو کر آپ بھی فیض پا لیجیے۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ حزب البحر کے عاملین کی نسلوں میں کبھی طلاق نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشحالیاں ہوں گی، رشتے ہنستے بستے رہیں گے۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔